آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کب ہدایت نہیں دیتا، کب گمراہ کرنا چاہتا ہے، کب کسی چیز کو کباڑ سمجھ لیا جاتا ہے جبکہ اس کے اندر کوئی خیر باقی نہ رہے۔ جب تک کسی کے اندر تھوڑی سی بھی خیر ہے اور وہ اسے استعمال کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فرمایا تم 1 قدم چلو میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ لیکن جب کسی انسان کے اندر وہ ذرہ خیر کا باقی نہیں رہتا تو پھر اس کے لیے تباہی کے سوا کوئی انجام نہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک جوس کا ڈبہ بظاہر بہت خوبصورت، بہت کلرفل، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص اس کو بن میں پھینک رہا ہے۔ کب پھینکتا ہے کوئی اس کلرفل ڈبے کو؟ جب وہ خالی ہو جاتا ہے۔ خالی ہے نا، خیر کوئی نہیں اندر، اس کے کھانے پینے کی چیز کو نہیں، تب اسے رکھ کے کیا کرنا؟ اور جو لوگ ایسے ہوتے ہیں اچھا کام آ جائے گا، وہ کیا کرتے ہیں؟ اتنا کباڑ خانہ گھر میں جمع کر لیتے ہیں کہ جس کے ہاتھوں خود مجبور ہو جاتے ہیں، پھر ان کے گھر صفائی نظر نہیں آتی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسے ہی کباڑ خانے جمع کر کر کے اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا تھا دنیا بھر کے ایسے ہی سرکش لوگوں سے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، جب ان کے اندر آخری قطرہ بھی خیر کا نکل گیا تو ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی۔ یہ شروع میں نہیں ہوا، یہ آخری موڑ پہ آ کے ہوا، اور پھر انہیں اس خالی ڈبے کی طرح بن میں ہی پھینکا جانا تھا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی انسان کو زمین میں کب دفناتے ہیں؟ جب اس کی روح نکل جاتی، مر جاتا ہے وہ، ہے نا؟ زندہ کو تو نہیں دفناتے۔ روح ایک قیمتی چیز ہے نا، روح ہے تو اس وقت ہم بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو جب یہ قیمتی ترین جوہر نکل جاتا ہے تو انسان مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے، پھر اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ کیوں نہیں رکھتے اس کو سجا کے باہر؟ بالکل اسی طرح جب کسی انسان کی ضمیر بالکل مردہ ہو جاتا ہے، اس کو حق کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ حق قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہتا، تو پھر اللہ کیا چاہتا ہے؟ یرید ان یغویکم، اب سزا ہی دینا چاہتا ہے، بھٹکانا ہی چاہتا ہے۔